حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک حبشی لڑکی اور آسمان سے برستی ہوئی روٹیاں۔ چلیے آپ کو سناتے ہیں ایک اور بہت ہی انوکھا سبق آموز واقعہ۔ ولیوں کے بادشاہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جوانی سے ہی بہت خاموش طبیعت رہے، لیکن آپ کی میٹھی باتیں ایسی تھیں کہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتی تھی۔ اللہ پاک کی محبت میں 25 سال تک تن تنہا عراق کے بیابانوں، ویرانوں اور غاروں میں آپ جاتے رہے۔ دنیا کی رنگینیوں میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دل بالکل نہیں لگتا تھا، اس لیے جب جی گھبراتا آپ رحمۃ اللہ علیہ تنہائی کو چنتے اور کسی سنسان سی جگہ پر اللہ پاک کی یاد میں مصروف ہو جاتے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ نہ لوگ آپ کو پہچانتے تھے اور نہ آپ لوگوں کو جانتے تھے، تاہم اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رجال الغیب، وہ مومن مرد جو عام آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے، وہ آتے رہتے۔ جنات بھی آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک ولی کامل ہیں، اس بات پر غرور تو دور کی بات، آپ نے کبھی اس کا سوچا بھی نہیں، پر اس بات کا احساس آپ کو اچھی طرح سے تھا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 27-28 سال کے قریب تھی تو ایک بار حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں زیارت کعبہ شریف کی خواہش ابھری، اور دل میں یہ بھی خیال آیا کہ گنبد خضرا کے نظارے بھی کر لیں گے۔ یہ حج کا مہینہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ چلو میں حج کرنے کے لیے روانہ ہو جاتا ہوں۔ آپ نے اللہ پاک کے حضور دعا کی، یا اللہ رب کریم میرے سفر کو آسان کرنا اور کسی بھی مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوئے۔ سفر کا کوئی سامان ساتھ نہ تھا، بس لبیک اللہم لبیک کہتے منزل کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ یہ صحرائی علاقہ تھا، دور دور تک کوئی انسان نہ تھا، نہ پرندہ نہ جانور۔ اللہ پاک کے بھروسے سے بغداد سے یہ سفر آپ نے شروع کیا تھا، فاقے سے تو ویسے ہی آپ کی زندگی گزرتی تھی۔ آپ اتنی سختیاں جھیل کر بھی ہارے نہیں، اپنے رب سے اتنی محبت تھی آپ کو کہ ہر مشکل کو برداشت کیا۔ اب چلتے چلتے ایک بہت بڑے ریگستان سے آپ کا گزر ہوا، جہاں آپ کو ایک چھوٹی سی عبادت گاہ نظر آئی۔ وہ ایک مسجد تھی جو کسی اللہ والے نے بنا دی ہوگی۔ نماز پڑھنے کے لیے آپ نے سوچا۔ جب آپ مسجد قریب پہنچے تو اس وقت تک وہاں کوئی نہیں تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھنے لگے۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ تسبیح پڑھنے لگے۔ تبھی ایسا لگا کوئی اور وہاں آیا ہے۔ پلٹ کر دیکھا تو ایک اور وقت کے ولی شیخ عدی بن مسافر رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے۔ شیخ عدی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس وقت نوجوانی کی منزل سے گزر رہے تھے، یعنی اس وقت دونوں جوان جوانی کے دور میں تھے۔ اس وقت جب انسان گناہ کی طرف بڑھتا ہے، اور وہ ہستیاں اللہ پاک کی محبت میں ڈوبی ہوئی حج کے لیے سفر کر رہی تھی۔ جب شیخ عدی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھ لی تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور مسکرا کر پوچھا، کیسے ہیں آپ؟ آپ نے مسکرا کر جواب دیا، ٹھیک ہوں اللہ رب دو عالم کے فضل سے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ شیخ عدی نے حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا۔ اللہ پاک کے گھر حاضری دینے کا ارادہ ہے، اور آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ میں بھی وہیں جا رہا ہوں، پہلے میں تنہا تھا، اب آپ کا ساتھ ملا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھ کر شیخ عدی نے کہا کہ کیا میں آپ سے کوئی درخواست کر سکتا ہوں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا، میں جانتا ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی حضرت، نیک خواہش دل میں تھی کہ میری ملاقات آپ سے ہو جائے، اور آپ کو میں نے یہاں پر پایا۔ اب کیا اس مبارک سفر میں میرا اور آپ کا ساتھ ہو سکتا ہے؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ آپ نے فرمایا، بے شک ہمارا بھی حج کا ارادہ ہے، اور آپ بھی اسی نیت سے آ رہے ہیں، تو کیوں نہ ساتھ ہی چلا جائے؟ کیوں نہیں، 1000 بار آپ کو اجازت ہے۔ اب دونوں حضرات اللہ پاک کی یاد میں مگن چلتے جا رہے تھے۔ پیدل سفر تھا، اس لیے زیادہ وقت لگ رہا تھا۔ آپ کے علاوہ اس ریگستان میں، یعنی اتنے بڑے گنجان ویران سنسان صحرا میں، جہاں دور دور تک کسی کے آنے کا کوئی اثار نہیں تھا اور کوئی اتنی ہمت کر بھی نہیں سکتا تھا، تپتی دھوپ میں آپ دونوں چل رہے تھے۔ اس بیچ آپ راستے میں رکتے، نماز پڑھتے، پھر اپنا سفر شروع کر دیتے۔ اس طرح آپ کو کئی دن ہو گئے تھے۔
अरब का इलाका शुरू हो चुका था और इतने दिनों से आपने कुछ भी नहीं खाया हुआ था। आप दोनों रोज़े से ही थे। ऐसे सहरा में तो पानी भी नहीं मिलता था। हज़रत शेख अदी रहमतुल्लाह अलैह तो आप रहमतुल्लाह अलैह के साथ ही चल रहे थे, तो तभी उनको भी रूहानी ताकत मिल रही थी। लेकिन गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह वैसे ही भूखे प्यासे रहा करते और रोज़े की हालत में तो आप रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर और ज़्यादा ताजगी आ जाती। ये कमाल किसी भी आम इंसान को नहीं मिला। आप रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर बहुत ज़्यादा थकन होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। आप इसी तरह जोश और जज्बे और ताज़ा दम होकर हरम में मक्की और मदनी की जानिब बढ़ रहे थे कि आपके साथी शेख अदी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हज़रत कुछ देर जहाँ पर आराम कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मक्का शरीफ तो आने ही वाला है। उनके कहने पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। उस वक्त आप लोग आराम के लिए रेगिस्तान की तपती रेत पर बैठ गए कि किसी लड़की की आवाज़ आई जो दूर से हज़रत गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेते हुए आ रही थी। आपने अपना सर मुबारक उठाकर देखा तो वो एक बुरका पोश नौ उम्र हबशी लड़की थी। ये हबशी लड़की बहुत लागर यानी बहुत कमज़ोर और बेजान सी लग रही थी। उम्मीद नहीं थी कि वो इतने बड़े सहरा में अकेले पैदल चलती हुई वहाँ तक आएगी, जबकि धूप भी इतनी शिद्दत वाली थी। अब इस लड़की ने हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ देखा और शिकायत वाले लहजे में कहा, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आप नहीं जानते कि मैं आपको कब से तलाश कर रही हूँ। मैं तो आपकी याद में कई दिन से आहें बढ़ रही हूँ। आज आप रहमतुल्लाह अलैह ने तो मुझे बहुत थका दिया है। आप हैरान हुए क्योंकि आपने आज तक इस लड़की को नहीं देखा था और आपको कोई इतना जानता नहीं था। वो अरब की एक बद्दू यानी हबशी लड़की जो आपका कसीदा पढ़ रही थी, बल्कि आपसे मिलने के लिए बेताब थी। वो कौन थी जो उस वक्त कोई नहीं जानता था, वो जानती थी। आपने फरमाया, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी, क्या बात है? वो कहने लगी, अभी मैं बिलादे हबशा में थी, जो मेरा शहर है जहाँ पर मैं रहती हूँ। मैं नमाज पढ़ रही थी, अल्लाह की याद में गुम थी, तभी मुझे होश ना रहा। मैं दुनिया में ना रही, मैं अल्लाह की याद में ऐसी खोई कि मुझे फिर वो नज़र आने लगा जो कभी नज़र नहीं आया। मुझे महसूस हुआ कि एक बगदाद का हीरा अरब की जानिब बढ़ रहा है और अल्लाह ताला ने उस पर अपनी तजल्ली डाल दी है, उसके दिल में नूर ही नूर भर दिया है। तब मुझे पता चला कि वो बगदाद और शहर अजम का हीरा कोई और नहीं, आप हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह ताला ने आपके दिल पर नूर की बारिश कर दी है। हबशी लड़की इश्क इलाही में झूम रही थी और इसके दिल में अल्लाह पाक के वली की मोहब्बत फूट फूट कर चारों ओर रोशन कर रही थी। उसने कहा, आप जानते हैं अल्लाह ताला ने आप पर अपने इस फजलो करम की बारिश की है जो ज़माना हाल में यानी उस वक्त किसी दूसरे पर नहीं की गई। हज़रत, ऐसा नूर तो मैंने आज तक नहीं देखा। फिर मुझे कहा गया कि आप रहमतुल्लाह अलैह हज बैतुल्लाह के लिए सफ़र कर रहे हैं। मुझे वो जगह भी दिखा दी गई, इसलिए बेख्तियार मेरा दिल चाहा कि मैं आपसे मुलाकात करूं। तब से मैं पैदल चलती हुई यहाँ तक आ रही हूँ और मैं थक गई तो मुझे आप नज़र आ गए। जिलान के शहनशाह दस्तगीर, बेकसा दुखी दिलों का सहारा, मेरे गौसुल आज़म और हज़रत शेख अदी रहमतुल्लाह अलैह हैरत से इस हबशी लड़की की गुफ्तगू सुन रहे थे। इसने कहा, ए शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आपसे इतनी मोहब्बत करता है आपका रब कि उसने अरब के इस मेज़बान को यानी मुझे आपकी मेहमान नवाजी के लिए भेजा है। मैं जानती हूँ कि आपने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, आपने रोज़ा रखा हुआ है और इफ्तार भी नहीं किया, यानी मुसलसल आप लोग भूखे प्यासे हैं। आपके साथ ये हज़रत भी हैं, इनको भी मैं इस दावत में शामिल करती हूँ। मेरा इरादा है कि आज दिन भर मैं आप दोनों साहबों के हमरा रहूं और आप ही के साथ रोज़ा अफ्तार करूं। आप रहमतुल्लाह अलैह जान ही चुके थे कि इस खातून की हैसियत क्या है, मर्तबा क्या है, अल्लाह पाक से इसका राब्ता कितना गहरा है। आपने और शेख अदी रहमतुल्लाह अलैह ने एक ज़बान होकर कहा, आपकी दावत हमारे सर आँखों पर। अभी मगरब की अजान में वक्त था, अफ्तारी में वक्त था, तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने शेख अदी से फरमाया कि चलिए हम लोग नमाज़ पढ़ लेते हैं, तब तक ये हबशी लड़की जो भी हमारे इफ्तार के लिए इंतज़ाम करना चाहती है, इससे हम इफ्तार करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है हज़रत, एक लड़की जो कि तन्हा है, इतनी दूर का सफ़र तय करके आ रही है, इसके पास खाने पीने का कोई सामान नहीं,
نہ ہی کوئی خیمہ ہے، نہ ہی خادمین ہیں، آخر یہ کس طرح ہمارے لیے افطاری کا انتظام کرے گی؟ غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو رب اس کو اتنی دور صحرا میں لے کر آیا ہے، جو اکیلی چلتی ہوئی یہاں پر پہنچی ہے، کیا وہ رب اس کی دعا نہیں سنے گا؟ اس نے اگر ہمیں دعوت دی ہے، کھانے کی دعوت دی ہے، تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کے توفیل سے ہمیں رزق بھی دے گا کہ ہم اس کا دل نہ توڑیں۔ یہی ہمیں کرنا ہے جو یہ ہمارے لیے کرنا چاہتی ہے۔ شیخ عدی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، نہیں حضرت، اب اس کا دل نہیں توڑ سکتے۔ تو آپ نے فرمایا، تو پھر یہ جو کہہ رہی ہے وہ کرو، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کے بعد حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عدی ایک طرف اور حبشی لڑکی دوسری طرف چلی گئی۔ پھر جب دھوپ کی تپش کم ہوئی تو اس حبشی لڑکی نے سیدنا عبد القادر جیلانی اور اس کے ساتھی کو آواز دی، حضرات آپ لوگ ادھر آ جائیے۔ وہ ایک سادہ درخت تھا، آپ لوگ وہاں تشریف لے گئے۔ تینوں حضرات ایک مقام پر جمع ہوئے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور حضرت شیخ عدی اس بات پر حیران تھے کہ وہاں افطار کا کوئی سامان موجود نہیں تھا، اور اللہ والی حبشی لڑکی نہایت اطمینان کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھی تھی، جیسے کسی کی آمد کا انتظار کر رہی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تو جانتے ہی تھے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، یعنی وہ حکم الہی سے یہاں آئی ہے۔ اس کے پاس افطار کا سامان موجود نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس کو اطمینان تھا۔ تو یہ سب بھی اطمینان اس لیے تھا کہ غیب سے اس کی مدد ہونے والی تھی۔ آپ خاموش تھے۔ جیسے ہی عصر کا وقت شروع ہوا، نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایسا لگا آسمان سے زمین کی طرف کوئی سرخی سی پھیل گئی ہے، اور نظر نہ آنے والی مخلوقات آسمان سے زمین کی اور پرواز کر رہی ہیں۔ دیکھنے والی نگاہیں یہ دیکھ سکتی تھی، پر نوری ماحول چھا گیا تھا۔ ایسے روزے دار نہ زمین نے دیکھے نہ آسمان نے، ایسا فاقہ تو کبھی کسی نے نہ کیا۔ نبی کی آل ہی ایسا کام کر سکتی ہے، ایسی مضبوطی تو انہی کی راہوں میں ہو سکتی ہے۔ وہ حبشی لڑکی کہنے لگی، چلیے حضرات، مغرب کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی اپنے ساتھی کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ افطار کا وقت شروع ہوا تو ایک تھال آسمان سے اترا، اس میں روٹیاں رکھی ہوئی تھی۔ روٹیوں کی تعداد 6 تھی، اس کے ساتھ ہی بہترین قسم کا گوشت تھا۔ اس تھال کو دیکھ کر حبشی لڑکی نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر کر دعا کی، اللہ پاک، اے رب کریم، اے رب دو عالم، تیرا ہزار ہزار بار شکر ہے کہ تو نے میری اور میرے مہمانوں کی عزت رکھ لی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے۔ اس لڑکی نے کہا، حضرت آپ جانتے ہیں کہ پہلے جب مجھے روزہ افطار کرنا ہوتا تھا تو میں اپنے لیے دعا کرتی تو میرے لیے آسمان سے تھال اترتا تھا، اور اس تھال میں 6 روٹیاں نہیں بلکہ میرے لیے 2 روٹیاں اترا کرتی تھیں، لیکن آج 6 روٹیاں بھیجی گئی ہیں کیونکہ ہم 3 لوگ ہیں، ہر ایک کے لیے 2 روٹی ہے۔ چلیے کھانا شروع کیجیے۔ تینوں بزرگوں نے 2 روٹیاں کھائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ روٹی کھاتے ہوئے رب کی عنایت کا شکر کر رہے تھے۔ ابھی 6 روٹیاں تو حبشی اللہ والی کی دعا سے آ گئیں، اور اس کے بعد جس کی برکت سے سب کو کھانا ملا، جو خود بھوکے رہے لیکن سب کو کھلانے والے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف صرف دیکھا، روٹیوں کے تھال پر تھال اترنے لگے۔ وہ جو آپ کو دیکھنے آئی تھی وہ تو سب منظر حیران ہو کر دیکھ رہی تھی۔ زمین پر اترے اور جتنے وہاں مہمان تھے وہ سب بھی افطار کرنے لگے۔ حضرت تو سب سے بڑے مہمان نواز رہے ہیں۔ اس کے بعد اس لڑکی نے کہا، میں سمجھ گئی کہ آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں، چلیے اب ہم پانی منگواتے ہیں۔ اس نے ہاتھ پھیلا دیے اور دعا کرنے لگی۔ اس کے بعد پانی کے کوزے اترے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ وہ پانی اپنی مٹھاس اور لذت میں دنیا کے پانی سے بہت مختلف تھا۔ اتنا میٹھا ٹھنڈا پانی تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ ہم شربت پی رہے ہیں۔ وہ لڑکی رات تک ہمارے ساتھ رہی اور کچھ نہ کچھ ہماری خدمت میں پیش کرتی رہی۔ ہم اس کے شکر گزار تھے کہ اس نے ہماری اچھی مہمان نوازی کی۔ اس کے بعد اس نے کہا، حضرت میرے جانے کا وقت ہو رہا ہے، امید ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہیں، اس ویرانے میں ایک اجنبی بن کر آپ آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ کی مہمان نوازی نے ہمارے دل کو خوش کر دیا۔ اس نے کہا، خوشی تو مجھے ہوئی ہے کہ میں وقت کے بلکہ ہر وقت ولی کے ساتھ ہوں۔ اس وقت آپ نہیں جانتے کہ مجھے آپ سے کیا عطا ہوا ہے، کیا ملا ہے۔ جو دیکھنے آئی تھی وہ تو مجھے دیکھنے کو مل گیا، اگر مجھے موقع ملا تو ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اچھا، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں
کہ میں تو آپ دونوں کے مہمان نوازی کر رہی تھی، آپ نے تو یہاں پر بیٹھے ہوئے کتنے حاضرین کی مہمان نوازی کر دی، سب کے لیے آسمانی تھال اتروا دیے، آسمان سے روٹیوں کی ایسی بارش تو کبھی نہ دیکھی۔ حضرت میں چلتی ہوں، دعا دیتی ہوں۔ پھر وہ حبشی لڑکی دونوں بزرگوں سے رخصت ہو کر چلی گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ اور شیخ عدی کا پھر سے سفر حج شروع ہوا۔ احرام تو باندھ دیا گیا تھا۔ اس کے بعد آپ لوگ مکہ شریف پہنچے اور طواف شروع کیا، حج کے ارکان پورے کیے، پھر دوبارہ سے طواف حج مکمل ہو گیا۔ ابھی آپ کو وہاں کچھ دن ٹھہرنا تھا۔ ایک دن حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اور شیخ عدی طواف کر رہے تھے کہ شیخ عدی کے دل پر انوار اللہ کی بارش ہوئی اور وہیں شیخ بے ہوش ہو گئے۔ دیکھنے والے خیال کرتے تھے کہ شاید ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ حج کے اس ماحول میں ہلچل مچ گئی، لوگ افسوس کرنے لگے، لیکن یہ معاملہ تو اللہ کو اور اس کے ولی کو معلوم ہی تھا۔ حضور الغوث اعظم رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ ان پر یعنی شیخ پر رحمت کی روشنی برس رہی ہے، اس لیے یہ سہ نہ سکے۔ ابھی آپ رحمت اللہ علیہ ان کے اس حال پر غور کر رہے تھے کہ آپ نے دوبارہ اس حبشی لڑکی کو دیکھا جو لوگوں کی بھیڑ میں سے خاموشی سے نکلتی ہوئی آئی۔ کسی نے اس کو دیکھا نہیں سوائے غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے۔ شیخ عدی فرش پر لیٹے ہوئے تھے، ان کی سانس نہیں چل رہی تھی۔ وہ شیخ عدی کے قریب آئی اور بے اختیار کہنے لگی، تمہیں وہی زندہ کرے گا جس نے تمہیں مار ڈالا ہے۔ پاک ہے وہ ذات کہ جس کی تجلی، جس کے نور کے سامنے کوئی شے باقی نہیں رہ سکتی جب تک وہ خود اسے برقرار نہیں رکھنا چاہتا۔ زندگی ہے تو تم اٹھ جاؤ، یہ تجلی ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ تجلی تو کسی کسی کے لیے ہے، یہ روشنی تو کسی کسی پر نازل ہوتی ہے، ہر کوئی اسے سہن نہیں کر سکتا۔ طواف کرنے والے یہاں بے شمار تھے، لیکن ایسا لگ رہا تھا وہاں پر 3 لوگ ہیں۔ وہ لڑکی حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اور شیخ عدی جو کہ زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ اس لڑکی کے ایسا کہنے سے شیخ کے جسم میں جان آ گئی۔ حضرت شیخ ایسے جاگ گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس لڑکی نے کہا، کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ معاملہ کیا پیش آیا؟ انہوں نے کہا کہ فرشتوں کی باری جماعت تھی جو یہاں چاروں طرف کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ پاک کے گھر کے سامنے ہم موجود ہیں۔ ہم طواف کر رہے تھے کہ میں نے دیکھا بہت سے نورانی شکل والے لوگ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی طرف آ رہے ہیں۔ ان کی ہیبت اتنی طاری ہوئی مجھ پر کہ میں سہ نہ سکا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ روح ہی نکل گئی، جیسے آپ دعا نہیں کرتی تو روح واپس بھی نہیں آتی۔ وہ کہنے لگی، دعا تو ان کی آپ کو لگی ہے جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کی دعا سے تو بہت کچھ بدل جاتا ہے اور آگے بھی بدلے گا۔ یہ بس اشارہ کریں گے تو کام ہو جائے گا۔ بڑے بڑے کام یہ مکمل کروائیں گے۔ لوگ ان کے در پر اپنی مشکلات حل کروانے کے لیے آئیں گے اور کوئی بھی ان کے در سے خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے گا، یہ تو صرف ایک جھلک ہے کہ آپ کی مشکل آسان ہوئی۔ ابھی آپ کو میں کیا بتاؤں کہ مجھے کیا کیا نظر آ رہا ہے۔ پھر وہ حبشی لڑکی بولی، جس شخصیت کے ساتھ آپ کھڑے ہیں نا، یہ ان کی محبت میں ہو رہا ہے۔ سب ان سے ملنے کے خواہش مند تھے۔ جب سب رجال الغیب کو علم ہوا، یعنی نظر نہ آنے والی وہ مخلوقات جو اللہ کی ہر وقت عبادت کرتی رہتی ہے، ان کو جب علم ہوا کہ یہاں ایک ایسی ہستی طواف کر رہی ہے کہ جس کے پاس کامل ولایت ہے، تو وہ سب ان سے مصافحہ کرنے آ رہے ہیں۔ ان کی محبت انسانوں کی محبت سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کون ہیں۔ پھر وہ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ سے مخاطب ہوئی، اے نوجوان، میں نہیں جانتی کہ آئندہ آپ کا کیا مرتبہ ہوگا، کیا مقام ہوگا۔ اس وقت تو میری آنکھیں بس اتنا دیکھ رہی ہیں کہ آپ کے چاروں طرف ایک نورانی خیمہ ہے اور آسمان تک آپ کو فرشتوں نے گھیر رکھا ہے، اور اولیاء کی نگاہیں اپنے اپنے مقامات پر آپ کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ یعنی وہ اولیاء کرام جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اپنی قبروں میں ہیں، وہ سب آپ کو دیکھ رہے ہیں، سب آپ کی طرف نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، ایسی نگاہیں جو پیاسی ہیں۔ سب کے سب خواہش مند ہیں کہ آپ کی ذات سے انہیں فیض حاصل ہو۔ جس کسی نے غوثیت اور قطبیت کی سعادت، نعمت اور ولایت پائی ہے تو یہیں سے پائی ہے۔ دونوں جہاں کی کنجیاں، چابیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ جو آپ کا منکر ہے یا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ، جو آپ کا منکر ہے، آپ کی ذات کو نہیں مانتا، وہ مردود ہے، وہ ابلیس ہے، وہ شیطان ہے۔ اور جو اللہ کا بندہ، مومن، مسلمان اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہے، وہ آپ رحمت اللہ علیہ کا غلام ہے۔ آپ سید ہیں، سادات نسل سے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو اس بات پر غرور نہیں۔
آپ کے اندر وہ عاجزی ہے کہ لوگ آپ کے سامنے خود کو ادب سے پیش کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ نظر نہ آنے والی مخلوقات کس طرح ایک سے ایک بڑھ کر آپ کے پاس آنا چاہتی ہے۔ کوئی آپ کے پاس آ کر آپ سے ہاتھ ملانا چاہتا ہے، کوئی آپ کے دست حق پر مسلمان ہونا چاہتا ہے، کیونکہ آپ کا خطاب غوث الثقلین، غوث الجن والانس والملائکہ ہے۔ عقل مند کو اتنا ہی اشارہ کافی ہے۔ حضرت میں کیا تمام اولیاء جو آ چکے ہیں، جانے والے ہیں، ثواب کی برکات پانے کے انتظار میں ہیں کہ آپ کی ایک نگاہ کو پا جائیں۔ ایک وقت آئے گا آپ رحمت اللہ علیہ کی اہمیت کا اندازہ پوری دنیا کو ہوگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی عزت، آپ کی شہرت آپ کے رب نے بہت بلند کی ہے۔ ابھی تو مجھ اجنبی تک آپ کی عزت کی بات پہنچی ہے کہ میں حبشہ کے شہر سے یہاں پر آئی ہوں۔ ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں آپ کی عزت کی جائے گی اور آپ کے رتبے سے آگے کوئی ولی نہیں نکل سکتا۔ جانتے ہیں یہاں کیوں آئی ہوں میں؟ کیونکہ مجھے پتہ چلا تھا کہ ایک اجمی نوجوان جو عراق میں رہتا ہے، جو کہ جیلان شہر میں پیدا ہوا، جو کہ سادات گھرانے سے ہے، حسب نسب اتنا بڑا ہے، دیکھو اس کو ولایت کا درجہ ملے گا۔ نبی کے گھرانے سے جڑنا ہی عزت والی بات ہے۔ سوچا دیکھوں اس نوجوان کی اپنی کیا خوبیاں ہیں، اور جب آپ رحمت اللہ علیہ کو ریگستان میں دیکھا تو تب اللہ پاک کی پروردگار کی خاص نور کی کرنیں آپ پر برس رہی تھی۔ اپنا ایک کردار، اپنا ایک مرتبہ ہے۔ عشق الہی میں آپ رحمت اللہ علیہ کی ذات ڈوبی ہوئی، کوئی غرور اور تکبر نہیں، رائی کے برابر نہیں۔ اتنا پیارا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت یقین جانیے اے حسین نوجوان، آپ کے علم تک کسی کے پہنچنے کی نہ مجال ہے، نہ ہمت ہے، نہ جرت ہے، نہ اوقات ہے۔ آپ کی شان سب سے نرالی ہے۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں آپ سے ملاقات کر رہی ہوں۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک نے مجھے آپ کے پاس بھیجا۔ میری آپ سے ملاقات ہوئی، میں آپ کے ساتھ رہی، افطار کیا، مجھے مہمان نوازی کی سعادت ملی۔ جب آسمان سے روٹیوں کی بارش ہو رہی تھی تبھی میں سمجھ گئی تھی آپ کو اللہ پاک نے کیا درجہ عطا کیا ہوا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ صرف خود افطار نہیں کر رہے تھے، بلکہ آپ نے تمام لوگوں کو جو کہ نظر نہ آنے والی مخلوقات ہیں ان سب کو بھی اس افطار میں شامل کیا جو اللہ کی عبادت کرنے والی ہیں۔ آپ کبھی خود کے لیے نہیں سوچتے، آپ سب کے لیے سوچتے ہیں، تبھی تو اتنا بڑا درجہ ملا ہے آپ کو۔ انسانوں میں، بشر میں سب سے بہترین مثال میں آپ کو پایا۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے والے شریعت اور طریقت کے آپ بادشاہ ذکر کس طرح کرنا ہے، آپ کو اس کا بھی علم بخوبی ہے۔ آپ کے مقام تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، جو پہنچتا ہے وہ مٹی میں مل جائے گا۔ تبھی تو رب کو آپ کا نام بہت پیارا ہے۔ یا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک کی محبت آپ کے ساتھ ہے۔ وہ محبت میں نے یہاں بھی دیکھی، وہ محبت میں نے تب تپتے ریگستان میں بھی دیکھی۔ آپ کو حج مبارک ہو اے سردار اولیاء، اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ یہ کہہ کر وہ حبشی اللہ والی لڑکی چلی گئی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے دوبارہ اس کی ملاقات نہیں ہوئی، مگر وہ یہ راز ظاہر کر گئی کہ سنسان غیر آباد جگہوں میں زندگی بسر کرنے والا فاقہ کش نوجوان اپنے وقت کا غوث ہے۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ واپس عراق پہنچے تو وہاں سے آپ بغداد روانہ ہوئے۔ کم عمری میں اللہ پاک نے آپ کو وہ علم عطا کیا کہ اس علم کو بڑے بڑے استاد نہیں پا سکے، لیکن جو آپ کے استاد تھے وہ بھی بہت پہنچی ہوئی ہستیاں تھیں۔ استادوں کے زیر سائے رہنے کے بعد ایک ایسا ہیرا آپ بن چکے تھے جس کی چمک سے سارا بغداد روشن ہو گیا۔ پھر تو ایسا سمندر آپ کو عطا ہوا کہ سمندر میں جو ڈبکی مارتا وہ نور سے تر ہوتا۔ وہی بات جو اس حبشی لڑکی نے کر دی تھی، اللہ پاک نے وہی سچ کر دکھائی۔ اس کے بعد تو آپ کا راستہ روکنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ہمارا یہ آج کا واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں غوث اعظم کا نام ضرور ٹائپ کیجئے۔ شکریہ۔